السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آخرت کے متعلق بیان کے سلسلے میں، بیانات کے سلسلے میں سور پھونکنے کا بیان ہم نے سنا تھا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی اور سب فنا ہو جائیں گے، یہ ساری باتیں ہم نے کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ایک بارش برسائے گا۔ جب وہ بارش برسے گی تو بارش کے برسنے سے جیسے سبزہ اگاتا ہے، جیسے گھاس اگتا ہے، اس طرح سے لوگوں کے جسم اگنے لگیں گے، اور لوگوں کے یہ پھر سے جسم بن جائے گا، اور اس میں عجب الذنب اور اس طرح کی کچھ باتیں بھی ہم نے پچھلے جمعہ کو کی تھی۔ اب یہ جو ایک تو تھی قیامت جو آئی، سب فنا ہو گیا، اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے، جیسے اذا الشمس کورت، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جس کو قیامت دیکھنی ہو کہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اگر جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت پڑھے۔ یہ 30ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ اس میں وہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیسا منظر ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ اپنی نظروں سے دیکھے قیامت کیسی ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ پڑھے۔ اور عشاء کے بعد یہ تفسیر جو ہوتی ہے، اس میں یہ 29واں پارہ چل رہا ہے، آئندہ 30واں پارہ بھی ہوگا، تو اس میں بھی جو لوگ حاضر رہتے ہیں اور تفسیر سنتے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ کیسی کیسی باتیں اس میں ہیں۔ فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے جو ہیں وہ جڑ پڑیں، وہ ستارے جڑ پڑیں گے، اور وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلنے لگے، جیسے بادل چلتے ہیں اس طرح سے پہاڑ اڑنے لگے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 مہینے کی گابھنی اونٹنیاں جس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ 10 مہینے کی گھابنی اونٹنیاں کے لوگ پرواہ نہیں کریں گے، اس کو چھوٹی پھیر دیں گے، وہ چھوٹی پھر رہی ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشیوں کو جمع کیا جائے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ اسی طرح وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، کہ جب آسمان پھٹ جائے، اسی طرح ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، تو یہ ہوگا کہ ساتوں آسمان پھٹ جائیں گے، ساتوں زمینوں کا یہ حال ہوگا کہ فرماتا ہے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، کہ بے شک یہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب وہ زلزلہ آئے گا اور قیامت کا زلزلہ جو زمین تھر تھرائے گی، جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہوا ہے، واخرجت الاثقال،
اور جو اس کے اندر میں ہوگا وہ سارا کا سارا وہ باہر پھینک دیں گی، مردے سب باہر آ جائیں گی۔ تو ایسی بہت ساری قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے جو ہم تفسیر میں سماعت کرتے ہیں۔ اب یہ تو تھی قیامت، اب ہم بات کرتے ہیں محشر کی۔ محشر یعنی کہ دوبارہ اٹھنا اور جمع ہونا۔ یہ حشر جو ہوگا وہ ہوگا جمع ہونا۔ تو محشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے کا وقت اور جمع ہونے کی جگہ۔ تو یہ محشر ہوگا تو وہ کیسا ہوگا؟ لوگ زندہ تو ہوں گے، لوگوں کو دوبارہ زندہ تو کیا جائے گا، لیکن وہ کس جگہ پر ہوگا؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں، حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ حضور نے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تمہارا حشر اس زمین پر ہوگا، سرزمین شام، ملک شام میں ہوگا۔ اور بہت ساری سلسلے میں بھی روایت ہے، جیسے جس میں آیا ہے کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے فلسطین، وہ جو زمین ہے ملک شام کی، جو سیریا اس میں آ جاتا ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور جب اکٹھا کیا جائے گا تو سب سے پہلے کس کو اٹھایا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس روایت ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس طرح سے تشریف لا رہے تھے کہ ان کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق تھے اور آپ نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور ان کے بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رسول پاک نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کے سہارے چل کے تشریف لا رہے تھے، اور پھر فرمایا کہ ہم حشر میں، محشر میں اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے، جیسے ابھی ہم ہیں اس طرح سے ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دوسری کہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھایا جائے گا، پھر میں بقیع غرقد کے پاس جاؤں گا تو وہاں کے لوگوں کو بھی اٹھایا جائے گا اور میرے ساتھ کر دیا جائے گا، پھر میں مکہ والوں کی طرف نظر کروں گا تو اہل مکہ کو بھی اٹھایا جائے گا اور میرے ساتھ کر دیا جائے گا، تو مجھے مکہ اور مدینہ والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے یہ قبر مبارک سے تشریف لائیں گے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ ہے۔ اب اسی طرح سے قبر مبارک کے بارے میں ایک کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ قبر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے، روضے کا وہ حصہ جو جسم مبارک سے جو ٹچ کیا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، یہ سب سے افضل حصہ ہے، یہاں تک کہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ بات یاد رکھنا، عرش و کرسی سے بھی وہ حصہ افضل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے ابھی یہ۔ اور اس کی بہت ساری فضیلت ہے، جیسے کعب الاحبار سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ صبح کے وقت یہ روضہ رسول پر 70,000 فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ 70,000 یعنی کہ
73,000 فرشتے تشریف لاتے ہیں اور اپنے پروں کو یہ روزے اور قبر سے مس کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں۔ پھر ان کی باری شام تک ہوتی ہے، جب شام تک ہوتی ہے تو ان کی باری پوری ہو جاتی ہے، پھر دوسرے 70,000 آتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے جو آتے ہیں یہ صبح تک رہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب محشر ہوگا تو اس وقت بھی 70,000 فرشتے آئیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے تو یہ آپ کی تعظیم اور آپ کی یہ عزت کرتے ہوں گے۔ اور یہ جو فرشتے آتے ہیں جو ایک مرتبہ آ گئے اس کی پھر دوبارہ باری نہیں آتی، وہ دوبارہ نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر ان کو دوبارہ جانے کا موقع دیا جائے یا ان کو وہیں پہ رہنے کا موقع دیا جائے تو کروڑوں فرشتوں یہ دربار رسالت کی حاضری سے محروم رہ جائے۔ اور یہ بارگاہ وہ ہے جہاں پہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ وہ ہر کسی پر وہاں پر رحمت کی جاتی ہے، لہٰذا جو فرشتے ایک مرتبہ آ جاتے ہیں ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو معصوموں کا تو یہ حال ہے کہ ایک ہی مرتبہ زندگی میں ان کو جانا نصیب ہوتا ہے، اور ہم جیسے گنہگاروں کے لیے جب چاہیں جتنی بار چاہیں وہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت پوری بات کا نقشہ کھینچ کر اپنے نعتیہ کلام میں کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، اور ملائکہ ہے چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے ورود، اور بدلی ہے پہرے بدلے ہیں پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں۔ سعدین یہ پورا علم نجوم کا یہ اصطلاح ہے، یہاں پہ حضرت ابو بکر عمر مراد ہیں کہ ان کا قران ہے پہلو ہے ماہ، ماہ کہتے ہیں چاند کو، کہتے ہیں سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ آٹھوں پہر یعنی 24 گھنٹے، ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے کچھ اس قدر کی ہے، رخصت ہی بارگاہ سے کچھ اس قدر کی ہے، تڑپا کرے مگر وہاں پہ حاضری کی ان کو دوبارہ اجازت نہیں ملتی، تو پھر فرشتوں کا حال کیا ہوتا ہے وہ نقشہ کھینچتے ہیں، کیونکہ جب تک باری نہیں آتی ایک حسرت و تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بھی نمبر لگے گا، ہمارا بھی نمبر لگے گا۔ صبح کو شام کا انتظار ہوتا ہے کہ شاید شام کی باری میں ہمیں جانا ہو، شام کو یہ انتظار ہو کہ صبح کی باری میں ہمیں جانا ہو، تو فرشتے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ باری آ جاتی ہے پھر ان کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، پھر اب دوبارہ تو جانا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وائے بے قصیے تمنا کہ اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے، کہ اب تو نہ دن کے وقت شام کی تمنا ہوتی ہے نہ رات کے وقت صبح کی تمنا ہوتی ہے، اور بس یہی ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم کبھی جا ہی نہیں پائیں گے۔ اے وائے بے قصیے تمنا کہ اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے، اور معصوموں کو ہے زندگی میں ایک بار معصوموں کو ہے عمر میں ایک بار اور عاصی پڑے رہیں،
عاصی یعنی گنہگار پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے، اور پھر پڑے رہیں پھر زندہ رہیں کہ مر جائیں تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، اور مر جائیں تو حیات ابد عیش گر کی ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یہ ہے طیبہ۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نکلوں گا، میرے ساتھ ابو بکر عمر ہوں گے، پھر بقی والوں کی باری آئے گی، پھر مکے والوں کی باری آئے گی، اور اس طرح سے حضور یہ سب سے پہلے اٹھیں گے۔ اب لوگ بھی پھر اٹھیں گے، لیکن اب دیکھو اب سیریس باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ ابھی تک تو سن رہے تھے کہ یہ ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، یہ تاڑوں کا یہ ہوگا۔ ہم کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہاں بھائی ہونا ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہو جائے گا۔ لیکن اب جو باتیں شروع ہوتی ہیں اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اب اس کا تعلق ہماری نیتوں اور ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ان سب بیان کرنے کے پیچھے آپ کو صرف معلومات فراہم کرنا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا اور آپ بڑائی کرو کہ مجھے معلوم ہے یہ ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد سوچو کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کا حشر ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حشر سمجھتے ہو؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ لفظ سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے ابھی آپ مسجد میں آ رہے ہو یا آئے تو کوئی نہ کسی کے ساتھ آئے، کبھی 2 لوگ آئے، کبھی 4 لوگ آئے، کبھی 10 لوگ ایک ساتھ آئے، تو یہ جمع ہو کر آئے۔ حشر کا مطلب ہوگا اٹھنا اور اٹھ کر میدان محشر میں جانا، لیکن اس میں الگ الگ گروپ ہو جائیں گے۔ کتنے گروپ ہو گئے وہ تو انشاءاللہ بعد میں سنیں گے، لیکن اگر ایک پریوار میں ایک خاندان میں اگر 10 لوگ رہتے ہیں، اب جب یہ اٹھیں گے تو ابھی کیا حدیثیں سنی کہ آدمی کا حشر اس کی نیتوں پر ہوگا۔ تو پھر اب یہ ضروری نہیں کہ 10 کے 10 لوگ اور بھائی بہن اور باپ اور بیٹا یہ سب ایک ہی جگہ پر اٹھیں اور ایک ہی طریقے سے اٹھیں۔ اب سب کی بات پرسنل ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ اس کو اچھے سے بٹھا کے رکھیں۔ یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں ریت رواجوں کو دیکھ کر، سماج اور سوسائٹی کو دیکھ کر، اور بازو والا یہ کرتا ہے، پڑوس والا یہ کرتا ہے، میرے گھر میں باپ دادا سے یہ چلا آتا ہے، ان سب کے چکر میں رہتے ہو۔ لیکن جب اب حشر ہوگا تو جیسے قبر میں اکیلا ڈال دیا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، اب وہیں سے ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ حشر میں تو بالکل ہی چھوٹ جائے گا۔ قبر میں ظاہری طور پر دفنانے تک تو لوگ ساتھ تھے، حشر میں اب ساری میٹر پرسنل ہو جائے گی۔ باپ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حشر اس کی چاہت پر ہوگا، اور جو کفار سے کافروں سے محبت کرتا ہوگا اس کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا، اور اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہر کوئی دیکھ لے کہ اس کو کس سے محبت ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم کو کافروں سے محبت نہیں ہے، ہم کو تو اللہ رسول سے محبت ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی طریقے پہ چلتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو جو
اس کی پسند کو اپنی پسند بناتا ہے، ورنہ اگر کوئی کہے کہ مجھے محبت تو اللہ سے ہے، پھر مسجد میں آنے کا من نہ کرے اور جنماشٹمی کے میلے میں 100 پریوار پہنچ جائے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس سے محبت کر رہا ہے۔ یعنی کنایا تو ظاہر ہے کہ جمعہ کے دن بھی اگر کسی کا یہ حال ہے، یہ سیریس میٹر ہے، اس کو آپ سمجھیں، اور اگر یہ چیز آپ میں پائی جاتی ہے تو سدھاریں۔ میں آپ کا شبھیچھک ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، اسی لیے میں کھول کے باتیں کرتا ہوں، ورنہ مجھے بھی آپ غوث پاک کے چاہنے والے ہو، غریب نواز کے چاہنے والے ہو، امام حسین کے عاشق ہو، ایسی ویسی باتیں کر کے گمراہ کرنا بھی معاذ اللہ، یہ گمراہی والی باتیں پھر آ جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کا حشر اس کی چاہت پر ہوگا، اور جو کفاروں سے محبت کرے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور ان کا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب کسی کا یہ حال ہے کہ 1 بجے جمعہ کی اذان ہوتی ہے، 1:15 بجے ہمارا بیان شروع ہوتا ہے، اور 2 بجے خطبہ یا اس سے پہلے خطبہ اور جماعت کا وقت ہوتا ہے۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ پورے ہفتے میں تو مسجد میں دکھتا نہیں، گھر پہ بھی نماز پڑھتا نہیں، جمعہ کے دن بھی مشکل سے آتا ہے، 2 رکعت پڑھی، کبھی سنت پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، بھاگ گیا، اور پھر میلوں میں وہ جانے کے لیے اس کو 3-3 4-4 گھنٹے نکل سکتے ہیں۔ اب بتاؤ اس کو محبت کس سے ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اسی لیے آپ چیک کر لیں کس سے محبت ہے، اپنے کپڑوں کو دیکھ لیں، اپنے چہروں کو دیکھ لیں، اپنی سوچ کو دیکھ لیں کہ آپ کی سوچ محمد المصطفیٰ والی ہے یا پھر کسی اور کی سوچ ہے۔ آپ اپنے طور طریقے اور ریت رواج کو دیکھ لیں کہ جو شریعت اور قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ آپ کہیں گے انجوائے، مزے کرو، 4 دن کی چاندنی، مزے کر لو، سب تو مذاق کر رہے ہیں، تو پھر یہ حدیث مبارکہ سنیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، آدم اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کے گروہ کو الگ کر۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ میں کیا ریشیو میں الگ کروں؟ تو حضرت اللہ فرمائے گا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنمی گروہ میں رکھنا ہے۔ یعنی 1% سے بھی کم لوگ، یہ 0.1% ہوا کہ جس کو جہنمی گروہ میں۔ تو آپ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ ہر مرتبہ یہ بہانہ بتاتے ہو، بدھی تو کرنتا ہے مولانا تو چن، تو یاد رکھو یہ مولانا اس لیے نہیں کہتا ہے کہ اب کسی بھی طرح سے 1:45 یا 2 بجانا ہے، یہ ٹائم پاس والا مولانا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لوگوں کو وہاں تقریر کرنے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، مجھے ہر وقت تقریر میں وقت کم پڑتا ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ یہ جو 2-5 منٹ کبھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، وہ یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اتنا کچھ بتانا ہے، اتنا کچھ بولنا ہے، اتنا کچھ سمجھانا ہے، اتنا کچھ آپ تک پہنچانا ہے کہ وقت کم پڑتا ہے ہمیں۔ تو یہ ٹائم پاس کے لیے باتیں نہیں ہو رہی ہے، یہ سب سیریس میٹر ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کافروں سے محبت کرے گا۔ راکھی کا تیوہار آتا ہے، راکھی بندھاتے ہیں، کبھی علماء سے پوچھا کہ اس سے آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا؟ جنماشٹمی کے میلوں میں جاتے ہیں، کبھی گربا کھیلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی تو دیکھیں کہ یہ کیا پھر ہونے والا ہے۔ زندگی تو گزر جائے گی، ہم آپ کو بتاتے ہیں تلوار لے کر مارنے نہیں آنے والے، لیکن یاد رکھیں لوگ یہی کہتے ہیں ہماری مرضی، ہم کو سننا ہو تو سنیں، عمل کرنا ہو تو کریں۔ تو یاد رکھیں آپ ایمان لائے ہو اور کلمہ پڑھے ہو محمد رسول اللہ کا، آپ کو جواب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دینا ہے، اور مجھے بھی وہیں پہ جواب دینا ہے کہ تو نے جب لوگ تیری بات سن رہے تھے تو تو نے ان کو صحیح باتیں کیوں نہیں پہنچائی؟
تو میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کریں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے علم پر عمل کرنا، کہ جو باتیں ہم تک پہنچے اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور سنیں، اچھا اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، نہیں سنیں گے تو چھوٹ جائیں گے، نہیں، اگر نہیں سنیں گے، سیکھیں گے نہیں اور گناہ کریں گے تو یہ بھی آیا ہے کہ عالم کا گناہ ایک گناہ ہوتا ہے اور جاہل کا گناہ ڈبل ہوتا ہے۔ ایک تو اس نے گناہ کیا، وہ تو گناہ کیا، وہ تو گناہ ہے ہی، اور دوسرا گناہ اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس نے سیکھا کیوں نہیں۔ تو سیکھنا تو ضروری ہے۔ ابھی آپ تفسیر میں نہ بیٹھیں، عشاء کے بعد جمعہ کا بیان نہ سنیں تو بچ نہیں سکتے، کیونکہ کچھ جانیں گے تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، کچھ سنیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ اسلام میں کیا ہوتا ہے، ورنہ ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ وقت برباد ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا زندگی کیسے ختم ہو گئی۔ اور یہ جو سارے معاملات ہیں قبر کے اور حشر کے، وہ تو ہر کسی کے ساتھ ہونے ہی ہیں۔ جس کو خبر ہے اس کے ساتھ بھی ہونا ہے، اور جس کو نہیں خبر اس کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ عمل کرنے والے کے ساتھ بھی ہوگا، عمل نہیں کرے گا اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور عمل کے بارے میں آتا ہے ایک اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اسی طرح اٹھائے جائیں گے جس عمل پر اس کو موت آئی ہوگی۔ اگر کسی کو سجدے میں موت آئی تو وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، کسی کو جو بھی نیک عمل میں، جہاد میں، حج میں موت آئی تو اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ سوچ لیں کہ ہمیں کس حال میں موت چاہیے؟ درود شریف پڑھتے پڑھتے، ذکر کرتے کرتے، کلمہ پڑھتے پڑھتے، کوئی اچھا کام کرتے کرتے موت چاہیے، یا فلمیں دیکھتے دیکھتے، گانا دیکھتے دیکھتے، لڑکیوں کو دیکھتے دیکھتے، ادھر ادھر کی گالیاں بولتے ہوئے اس طرح موت چاہیے؟ جو جس طرح سے مرے گا اسی طرح سے اس کو اٹھایا جائے گا، اور جیسا اٹھے گا اسی طرح سے پھر اس کا حشر ہوگا۔ کہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، مارا جائے، زخمی کیا جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون ٹپک رہا ہوگا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، خون ٹپک رہا ہوگا۔ وہ خون کی رنگت تو خون کا رنگ ہوگا، لیکن اس میں خوشبو یہ مسک کی خوشبو ہوگی، وہ بدبو والا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک صاحب حج کرنے کے لیے آئے اور اونٹنی نے ان کو گرا دیا، وہ نیچے آ گئے اور ان کی گردن ٹوٹ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کس کی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، اونٹنی سے گرے، انتقال ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس کو غسل دو، پانی اور بیری سے اس کو غسل دو، 2 کپڑوں میں کفن دو، اور اس کو خوشبو نہیں لگانی ہے اور سر کو بھی نہیں ڈھانپنا ہے، جیسے احرام میں ہوتا ہے، خوشبو بھی نہیں لگانی، سر کو بھی نہیں ڈھانپنا۔ قیامت کے دن جب اس کا حشر ہوگا تو وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو حج کی حالت میں جس کا انتقال ہو جائے اور جو اذان دیتا ہو اس کا انتقال ہو جائے تو حج والا قیامت کے دن یہ محشر میں تلبیہ پڑھتا، تلبیہ یعنی کہ یہی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتا پڑھتا اٹھے گا، اور اذان دینے والا اذان پڑھتا پڑھتا اٹھے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جو آدمی پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جب قبر میں جائے گا تو بھی یہ غمگین نہیں ہوگا، اور قبر میں بھی وہ خوف زدہ نہیں ہوگا، اور محشر میں جب اٹھے گا تو تب بھی وہ غمگین نہیں ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سروں سے یہ گرد کو اور دھول کو جھاڑتے ہوئے یہ قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہم سے غم کو دور فرما دیا۔ تو جو کلمہ پڑھتا ہوگا تو اس کو یہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور آخری روایت کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اور یاد رکھیں اب عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ہم حشر تک پہنچ گئے، اب سب کو کھڑا ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ایسے ہی قبر سے پہنچ کے ملک شام تک جانا ہے نا، محشر کے میدان تک جانا ہے، تو کیسے جائیں گے؟ جانے کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا،
کیسے ہم پہنچیں گے؟ تو سب کی پرسنل میٹر ہو جائے گی، لوگ الگ الگ طریقے سے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ وہ آئندہ جمعہ کو ہم سماعت کریں گے کس طرح سے پہنچیں گے، پھر لوگوں کا کپڑوں اور لباس کا حال کیا ہوگا، اور لوگوں کا کیسے کیسے انداز میں مختلف عمل کرنے والے کیسے کیسے جائیں گے، اور پھر اس میں سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ایک اور حدیث، آخری حدیث جو میں نے کہا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے حج کی حالت میں مرا، پھر شہید ہو کے انتقال ہوا، یا اذان دیتے ہوئے، یا جو بھی نیک کام کرتے ہوئے، گناہ کا بھی یہی حال ہے کہ جو شخص نشے کی حالت میں مرا، نشے کی حالت میں مرا تو وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں ہوگا، اور جب حشر ہوگا تب بھی وہ نشے کی حالت میں اٹھے گا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں نشے کی حالت میں جانا چاہتے ہو، غور کریں۔ آج جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے مولانا سے ہاتھ چھونے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جرت نہیں ہوتی کہ آپ جیسوں کا ہاتھ چومیں اور ہاتھ ملائے، ہم گنہگار ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اتنا وہ کم تر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے اچھے لوگ ہیں۔ ویسے ان لوگ اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور سچ میں اچھا بنا دے۔ تو اب سوچیں کہ ایک عالم اور باپو اور مولانا سے ایک گنہگار کو ہاتھ ملانے میں اور ہاتھ چومنے میں ان کو ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ تم جیسے اچھے لوگوں سے ہم اس طرح سے بیٹھ نہیں سکتے، بعد لوگ دور دور رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، تو پھر یاد کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں نشے کی حالت میں کیسے ہم جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گناہ کی حالت میں ہم کیسے جائیں گے۔ اور اگر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو کتنا اچھا ہے کہ جب ہم قبر سے اٹھیں تو وہ جیسے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ اس کی دعائیں بھی آتی ہیں کہ جب سونے سے اٹھو تو یہ دعا پڑھو، اور جو یہ دعا پڑھتا ہوگا تو قبر سے بھی اٹھے گا تو یہی دعا پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ آپ بھی اگر ایسی دعائیں سیکھنا چاہتے ہیں تو پڑھنا شروع کریں، آپ پڑھتے رہیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کیا کیا سیکھ چکے اور کہاں سے شروع کیا تھا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اور شک والے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتوں میں رہتے ہیں، ابھی اس عمر میں کہاں پڑھوں گا، نہ کیسے پڑھوں گا، نہ اپنوں کام نہیں، نہ اپنے آوڑے نہیں، نہ یاد رہے نہیں۔ اور یقین والا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم کے راستے میں چلتا ہے اللہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر اس کو چلا دیتا ہے۔ پھر اللہ کا کام ہے ہمیں چلانا، پہنچانا، کامیابی دینا، ہمارا کام ہے شروعات کرنا، کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق